محترم سامعین، بارگاہ شہنشاہ کے آداب اور حاضری سماعت فرمائیں۔ دنیا میں ہر افسر و بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے کچھ ضروری آداب ہوتے ہیں، تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، پھر اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کے آداب کو ملوز خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا بلا کتنی بڑی توہین اور بے ادبی اور اس کے لیے ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں سے دنیا داری کے تمام معاملات کو ذہن سے نکال کر صاف ذہن رکھنا چاہیے اور صرف حاضری کا ارادہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ لہٰذا اگر آپ نماز میں کھڑے اپنی دکان کے تمام حساب و کتاب کر رہے ہوں گے اور اپنی دنیاوی کھیتی باڑی کے حساب کر رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ایسی نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے تو دل کی یکسوئی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ محترم سامعین، نماز پڑھنے سے پہلے ہوش و حواس اپنے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ کہو اسے سمجھو، جو کچھ تم کہو اسے سمجھو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو نشے کی وجہ سے صرف ایک نماز چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا پوری دنیا اس کی تھی اور اب اسے چھین لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کی حالت میں تم سے کوئی نماز شروع نہ کرے، یعنی کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو نماز شروع نہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا حسن بصری تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا، جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ سزا کی طرح زیادہ تیز سے کا باعث بنتی ہے۔ خدا کرے اگر ایسی نماز پڑھنی نصیب ہو جائے جس میں جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر ہو، تو ایسی تو 2 رکعت ہی کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو 2 رکعت پڑھے اور ان دونوں میں دنیا کی کسی چیز کا اپنے دل میں خیال نہ لائے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، اس لیے وہ حکم دیتا ہے کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہر نماز کی حاضری کے وقت اپنی زینت بناؤ، یعنی کہ صاف ستھرے ہو کر تم زینت بنا کر نماز کے لیے آؤ، کیونکہ سب سے زینت و آرائش ہے اسی کے لیے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سب زینتیں ہیں اور وہ زینت کو پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اچھی طرح سنور کر جایا جائے، صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ طہارت اور بارگاہ الہی میں حاضری نہیں بلکہ پاک بدن اور پاک مقام ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ایمان والو نماز کے پاس نہ جاؤ جب ناپاک ہو غسل کے بغیر، یعنی کہ خوب پاک صاف ستھرے ہو جاؤ اور پھر نماز کے لیے جاؤ۔ تو فرمایا، اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو پہلے خوب ستھرے ہو جاؤ، اس لیے اگر غسل واجب ہو تو غسل ہی کریں، ورنہ مسواک کے ساتھ عمدہ وضو کریں، آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو میل کچیل فرسودہ لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ قرآن پاک میں حکم ربی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اپنا لباس پاک رکھو۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میلے کپڑے والے شخص کو دیکھا اور فرمایا، یہ شخص اس چیز یعنی صابن کو نہیں پاتا کہ جس سے کپڑے دھل جائیں۔ ایسے ہی راوی کہتے ہیں، معمولی کپڑوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی مال ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا مال جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے، اونٹ، گائے، گھوڑے، بکریاں اور غلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو مال دے رکھا ہے تو اس کی نعمت و عطا کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، اور اس بات کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی نعمت کا
اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں بھی، قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی اس کا بیان کرتے رہو۔ اسی کے تحت حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو، لہٰذا اپنے پالانوں کو درست کر لو، اپنے لباس ٹھیک کر لو، یہاں تک کہ تم لوگوں میں اسی طرح ہو جاؤ کہ تم ہی سردار ہو، یعنی کہ ایسے نظر آؤ کہ تم ہی سردار ہو۔ لہذا اگر سب کچھ ہوتے ہوئے اچھے اور صاف کپڑوں میں نماز نہ پڑھے تو کفران نعمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پھٹے پرانے کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھا تو نماز کے بعد آپ نے اسے فرمایا اگر تمہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا تو کیا تم یہی پہن کر جاتے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے ان کپڑوں سے نماز پڑھنا کیسے گوارا کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آراستہ ہو کر آنا چاہیے، یعنی کہ خوبصورت اچھے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وسعت دے تو اپنے اوپر بھی وسعت کرو، آدمی اپنے کپڑے بنا لے تاکہ نماز پڑھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب اس بندے کو آپ فرماتے میں محبوب رکھتا ہوں کہ قاری و عالم دین کو اچھے کپڑوں میں دیکھوں، اور کپڑوں کو استری کرنا اور خوشبو لگانا بھی زینت لباس میں شامل ہے، مگر دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے شہرت کا لباس پہنا روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت یا آگ کا لباس پہنائے گا۔ تو محترم سامعین، سر ڈانپنا بھی سنت ہے، پاکیزہ مصنون لباس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہ پڑھی، بلکہ عام زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننگے سر رہنا کسی روایت صحیحہ سے ثابت نہیں، بلکہ اس کی تاکید فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈانپنے کا حکم فرماتے تھے اور ننگے سر نماز سے منع فرماتے تھے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی طرح ننگے سر نماز نہ پڑھو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے، اور کبھی ٹوپی کے بغیر عمامے کے اور کبھی عمامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہن لیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے آپ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی یا عمامے کے نیچے یا نماز کے علاوہ کبھی کبھی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلے تو سر پر ٹوپی تھی آپ کے۔ تو مگر افسوس ہے کہ اگر ایک گروہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان کی پیروی کے بغیر صرف اسی لیے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں کہ ٹوپی رکھنے سے ان کے بالوں کی کنگھی خراب ہوتی ہے اور فیشن میں حرج واقع ہوتا ہے، لہذا بلا عذر ننگے سر نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے اور اس کے غیر ضروری اس کو سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور فیشن کو فرض سمجھ کر پاسداری لازمی بجا لاتے ہیں، حالانکہ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسرے گروہ وہ ہے کہ لوگ مارے باندھے کاروائی پوری کرنے کے لیے سر تو ڈانپتے ہیں، مگر مسجد کے کسی گوشے میں پڑی گرد آلودہ پرانی کھجور کچی ٹوپی سے، وہ بھی اگر مولوی صاحب کی تاکید کرنے والی بات ذہن میں نہ ہو تو شاید یہ تکلیف بھی گوارا نہ کریں۔